السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، آج ہم اور آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کب ہے، اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے، اور آسمان کے اندر آپ کا کیا نام رکھا گیا ہے، اور اسی طرح جو آپ کی جو کنیت کیا ہے، اور وہ کنیت کیا ہے، وصفی ہے یا کیا ہے، اور اسی طرح آپ کے القاب کیا ہے، اور آپ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا گواہی دی ہے۔ تو سب سے پہلے جانیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 573 عیسوی میں ہوئی۔ 573 عیسوی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ اس حساب سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال اور چند مہینے کے چھوٹے ہو گئے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے بڑے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کیا ہے؟ تو زمانہ جاہلیت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ رکھ دیا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بدل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھ دیا، لہذا 2 نام ہو گئے۔ ایک نام یہ کہ زمانہ جاہلیت کے اندر عبد الکعبہ تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر عبداللہ رکھ دیا۔ آسمانی نام، یعنی آسمان کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ تو فرماتے کتابوں کے اندر آیا ہے کہ حلیم نام سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آسمان کے اندر جانا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ کنیت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کنیت ابو بکر ہے۔ کنیت کیا ہے؟ ابو بکر ہے۔ اور یہ جو کنیت ہے یہ وصفی ہے، یعنی کسی صفت کی وجہ سے یہ کنیت ابو بکر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی اولاد میں سے کسی کا نام ہے بکر، اسی وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے، نہیں، بلکہ وصفی ہے کسی صفت کے اعتبار سے۔ اور وہ کیا ہے کہ پہل کرنے والا۔ ابو بکر کے معنی کیا ہے؟ پہل کرنے والا۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت سی چیزوں کے اندر پہل کرنے والے ہیں، اس وجہ سے ابو بکر آپ کو کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ الباکورۃ، الباکورۃ عربی زبان میں جو پہلا پھل ہوتا ہے اس کو الباکورۃ کہا جاتا ہے، لہذا اسی طرح ابو بکر کے معنی پہل کرنے والا ہے، لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ساری چیزوں کے اندر پہل کیے ہیں، اس وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے، لہذا اور یہ جو کنیت ہے یہ کنیت وصفی ہے۔ اسی طرح القابات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چند القاب ہے۔ نمبر 1 صدیق، نمبر 2 عتیق، نمبر 3 امیر الشاکرین، نمبر 4 اواہ، یعنی یہ کہ 4 القاب جو کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 صدیق، نمبر 2 عتیق، نمبر 3 امیر الشاکرین، نمبر 4 اواہ۔ صدیق کہنے کی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تصدیق کرنے والے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس وجہ سے آپ کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، سچا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب کسی حدیث
کسی حدیث کو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تو میں اس پر اس حدیث کو سننے کے بعد عمل کرتا، اور اگر میں کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنتا، اگر کوئی شخص آ کر وہ مجھ سے بیان کرتا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو میں اس سے قسم لیتا کہ تم قسم کھاؤ کہ یہ حدیث تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوں۔ لیکن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں یہ معاملہ نہیں کرتا اور میں قسم نہیں کھلواتا۔ لہذا اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ بات کہہ دے کہ یہ حدیث میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تو میں ان کی بات کو مان لیتا ہوں اور اس حدیث پر عمل کرتا ہوں۔ لہذا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گواہی دیتے ہیں۔ لہذا اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کو جو صدیق کہا جاتا ہے کہ ہر معاملے کے اندر آپ سچے تھے اور سچائی کا معاملہ کرنے والے تھے۔ لہذا چند بات کو پھر مختصر طور پر جان لے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 573 عیسوی میں ہوئی، اور اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے بڑے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال چند ماہ سے کے چھوٹے ہیں۔ اسی طرح آپ کا جو زمانہ جاہلیت کے اندر جو نام تھا وہ عبد الکعبہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدل کر عبداللہ رکھ دیا۔ اسی طرح آسمانی نام جو ہے وہ حلیم ہے۔ اسی طرح یہ جو کنیت ہے یہ کنیت وصفی ہے، اور یہ کنیت جو ہے ابو بکر ہے، اور ابو بکر کے معنی ہے پہل کرنے والے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سی چیزوں میں پہل کرنے والے ہیں، اس وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے ذریعے فرماتے ہیں کہ الباقورۃ، عربی زبان کے اندر جو پہلا پھل ہوتا ہے درخت کا اس کو الباقورۃ کہا جاتا ہے۔ لہذا اسی وجہ سے ابو بکر کہا جاتا ہے کہ آپ پہل کرنے والے ہیں۔ اسی طرح القاب جو 5 ہے، صدیق، عتیق، امیر الشاکرین، اواہ۔ لہذا صدیق کے معنی تو واضح ہیں کہ سچے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرنے والے ہیں، اور سچائی کو جاننے والے ہیں، اور سچائی کو قبول کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ بیان کیا تو سب سے پہلے جو تصدیق کرنے والے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس وجہ سے آپ کو ابو بکر بھی کہا جاتا، اور اس وجہ سے آپ کو صدیق بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دیا کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی حدیث کو بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تو میں اس حدیث کو سنتا ہوں اور اس پر عمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔